الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پتھر، غلیل یا بندوق سے کیا ہوا شکار، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ۔ یہ 4 جانور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ کون سا جانور آپ کھا سکتے ہیں۔ وہ جانور جس کا گلا کسی نے دبا دیا، جیسے شکار چیتا کرتا ہے، شیر کرتا ہے، وہ گلا دباتا ہے اور آپ اس کو ذبح نہیں کر پائے اس کے مرنے سے پہلے، وہ جانور حرام ہے۔ الموقوذہ، وہ جانور جس کو کسی نے پتھر مارا، سر میں پتھر لگا، ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، یا اس کو لاٹھی لگ گئی سر میں، یا کوئی ایسی چیز لگی کہ جس سے وہ مر گیا اور آپ اس کو ذبح نہیں کر سکے، اس کو شریعت موقوذہ کہتی۔ تو ہمارا جو سوال ہے، پتھر، غلیل اور بندوق کے ساتھ کیا ہوا شکار کی شرعی حیثیت اس موقوذہ کے ساتھ، کہ اس کو کسی نے پتھر مار دیا ہے، یا اس کو لاٹھی مار دی کسی نے سر کے اندر، یا ایسی چیز ماری کہ وہ گرا اور دوبارہ اٹھ نہیں سکا، اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو گئیں، اس کو ذبح کرنے سے پہلے، تو وہ جانور آپ نہیں کھا سکتے۔ زمانہ جہالت کے اندر وہ جانور کھا لیا جاتا تھا، قرآن مجید نے اس کو روک دیا، اس کو موقوذہ کہہ دیا کہ آپ ایسے جانور نہیں کھا سکتے۔ پھر آگے فرمایا والمتردیہ، ایک جانور جو ہے وہ اونچائی سے گرتا ہے اور مر جاتا ہے، آپ اس کو ذبح نہیں کر پاتے، وہ نہیں کھا سکتے آپ۔ والنطیحہ، اور اس کو سینگ لگا ہے، سینگ لگنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ اس کو ذبح نہیں کر پائے، تو وہ جانور بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے۔ ایک لفظ لغت میں استعمال ہوا بندوقہ۔ بندوقہ عربی میں غلیل کو کہتے ہیں۔ غلیل کے ذریعے اس نے پتھر پھینکا ہے اور وہ پتھر اتنی بری طرح لگا، جانور مر گیا۔ یا پرندہ چونکہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، اس کو وہ لگا، ذبح کرنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا، اسے آپ نہیں کھا سکتے۔ غلیل کے ساتھ آپ نے شکار کیا، پرندے کو لگ گیا یا جانور کو سر وغیرہ پہ بری طرح چوٹ لگی ہے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہے، تو آپ اسے نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ موقوذہ ہے، جیسے قرآن نے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح پتھر لگا ہے اس کو، وہ آپ ذبح نہیں کر پائے، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہے، آپ اسے نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ بھی موقوذہ ہے۔ بندوق کا جو شکار ہے، ایک ہے بندوقہ۔ بندوقہ کا معنی غلیل کے ذریعے شکار، بندوق اور چیز ہے۔ بندوق کا جو شکار ہے، اس حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ بندوق کے ذریعے کیا ہوا شکار درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی موقوذہ ہے، چوٹ لگتی ہے جانور کو اور جانور مر جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا ہے تو وہ جانور بہرحال حلال ہو جائے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے الدرر البہیہ، اور اس کا ترجمہ فقہ الحدیث کے نام سے عمران ایوب لاہوری نے کیا، اس کی جلد 2 میں اور صفحہ 382 ہے، وہ راجع موقف ذکر کرتے ہیں، اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ بندوق کا جو شکار ہے وہ جائز۔ وہ جو بندوقہ ہے، یعنی غلیل کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے، اس میں جانور کو چوٹ لگتی ہے اور آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ مر گیا، تو وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ یہ تو جسم کو پھاڑ دیتا ہے۔ بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ بالکل تیر کی طرح ہوتی ہے، جس طرح تیر لگتا ہے اور دوسری سائڈ سے نکل جاتا ہے یا جانور کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، اسی طرح بندوق کی گولی ہے، یہ جسم کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے فائر کریں، فائر اس کو لگ گیا، آپ وہاں نہیں پہنچے، جانور مر گیا، تو وہ حلال ہے۔ اور اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کریں، تو آپ اس جانور کا جو گوشت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو بندوق کا جو شکار ہے وہ حلال ہے، بشرطے کہ آپ نے اس کو فائر کیا ہے، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے فائر نہیں کیا اور جانور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، پھر آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر آپ پہنچ گئے وہاں پہ اور جانور کی سانسیں تھیں، آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر گلے پر چھری چلائی، تو وہ جانور آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔